اگر ہماری کنیکٹنگ فلائٹ ہو اور ہمیں ایئرپورٹ پر کچھ دیر انتظار کرنا پڑے تو یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ کیسے وقت کو ایئرپورٹ پر گزارا جائے، اور اگر فلائٹ ڈیلے ہو جائے تو ہم اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان ایئرپورٹ پر پھنس جائے اور باہر بھی نہ نکل سکے، وہ بھی 18 سال کے لیے، سننے میں تو یہ ایک کہانی محسوس ہوتی ہے، لیکن ناظرین، یہ حقیقت پر مبنی ایک ایسی ٹریجڈی ہے جو کہ مہران کریمی ناصری کے ساتھ پیش آئی۔ مہران کریمی ناصری، جنہیں سر ایلفریڈ مہران کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ایرانی ریفیوجی تھے جو اگست 1988 سے جولائی 2006 تک پیرس کے چارلس ڈی گول انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں رہے۔ ناصری ایران میں واقع اینگلو پرشین آئل کمپنی کی بستی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبد الکریم ایک ایرانی ڈاکٹر تھے جو کمپنی کے لیے کام کرتے تھے، جبکہ ان کی ماں مبینہ طور پر ایک نرس تھی۔ 28 سال کی عمر میں وہ ستمبر 1973 میں بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں یوگوسلاف کی تعلیم کا 3 سالہ کورس کرنے کے لیے انگلینڈ پہنچے۔ ناصری نے الزام لگایا کہ انہیں 1977 میں شاہ ایران محمد رضا پہلوی کے خلاف مظاہروں کی وجہ سے ایران سے نکال دیا گیا تھا، اور ایک طویل کوششوں کے بعد، جس میں کئی ممالک میں درخواستیں شامل تھیں، بیلجیم میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے ریفیوجی نے انہیں ریفیوجی کا درجہ دیا تھا۔ یہ مبینہ طور پر کئی دوسرے یورپی ممالک میں رہائش کی اجازت دیتا ہے، تاہم یہ دعویٰ کنٹروورشل تھا۔ تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناصری کو کبھی بھی ایران سے بے دخل نہیں کیا گیا تھا۔ وہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان سفر کرنے کے قابل تھے، لیکن 1988 میں ان کے ڈاکومنٹس گم ہو گئے جب ان کا بریف کیس مبینہ طور پر چوری ہو گیا۔ کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ ناصری نے دراصل اپنے ڈاکومنٹس برسلز کو بھیجے تھے جب وہ برطانیہ جانے والی فیری پر سوار تھے، اور انہوں نے ان کے چوری ہونے کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ لندن پہنچ کر جب وہ برطانوی امیگریشن حکام کو پاسپورٹ پیش کرنے میں ناکام رہے تو انہیں فرانس واپس کر دیا گیا۔ فرانس کے ایئرپورٹ پر وہ اپنی آئیڈینٹی یا ریفیوجی اسٹیٹس کو ثابت کرنے میں ناکام رہے، اور اس لیے بغیر ڈاکومنٹس کے ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناصری کا مقدمہ بعد میں ہیومن رائٹس کے فرانسیسی وکیل کرسچین بورگیٹ نے اٹھایا۔ اس کے بعد بیلجیم سے نئے ڈاکومنٹس جاری کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں کے حکام ایسا صرف اس صورت میں کریں گے جب ناصری خود کو ذاتی طور پر پیش کرے۔ 1995 میں بیلجیم کے حکام نے انہیں بیلجیم جانے کی اجازت دی، لیکن صرف اس صورت میں جب وہ وہاں کسی سوشل ورکر کی سپرویژن میں رہنے پر راضی ہو۔ ناصری نے اس بنیاد پر انکار کر دیا کہ وہ انگلینڈ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ اصل ارادہ تھا۔ فرانس اور بیلجیم دونوں نے ناصری کو رہائش کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے ان ڈاکومنٹس پر سائن کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے ناصری کو ڈاکومنٹس میں برٹش کے بجائے ایرانی لکھا تھا اور ان کا پسندیدہ نام سر ایلفریڈ مہران نہیں دکھایا تھا۔ ڈاکومنٹس پر سائن کرنے سے ان کا انکار ان کے وکیل کرسچین بورگیٹ کی مایوسی کا باعث بنا۔ جب ناصری کے حالات کے بارے میں رابطہ کیا گیا تو ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ناصری نے اتنا طویل عرصہ پیرس کے چارلس ڈی گول ایئرپورٹ میں کیسے گزارے، تو وہ زیادہ تر ریسٹورنٹس کے فلور پر یا ریڈ بینچ پر کتابیں اور اخبارات پڑھتے اور ڈائری میں اپنا تجربہ لکھتے رہے۔ ان کا سامان ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا، اور ایئرپورٹ نے انہیں وہ ہر چیز فراہم کی جس کی انہیں ضرورت تھی، جن میں باتھ روم، شاورز اور یہاں تک کہ لانڈری سروس بھی شامل تھی۔ وہ اپنا کھانا ایئرپورٹ کے فوڈ کورٹ میں کھاتے تھے، جو کہ پارشلی طور پر فوڈ کورٹ سے ان کو دیا جاتا رہا۔ آخرکار میڈیا نے ان کی سٹوری کو لوگوں تک پہنچایا، اور بہت سارے لوگوں نے ان کو لیٹر اور میسیجز بھیجے، اور وہ وقت بھی آیا جب ایئرپورٹ کے میڈیکل آفیسر کی طرف سے ان کو $100 ڈونیشن ملا۔ ناصری کا ایئرپورٹ پر 18 سالہ قیام جولائی 2006 میں اس وقت ختم ہوا جب انہیں ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا اور ان کے بیٹھنے کی جگہ کو ختم کر دیا گیا۔ جنوری 2007 کے آخر میں انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، اور فرانسیسی ریڈ کراس کی ایئرپورٹ برانچ نے ان کی دیکھ بھال کی۔ انہیں ایئرپورٹ کے قریب ایک ہوٹل میں چند ہفتوں کے لیے رکھا گیا۔
6 مارچ 2007 کو انہیں پیرس کی ایک چیریٹی سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ 2008 تک وہ پیرس کے شیلٹر ہاؤس میں رہے، تاہم بعد میں ان کو ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا۔ ناصری کا انتقال 12 نومبر 2022 کو پیرس کے چارلز ڈی گول ایئرپورٹ میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ ان کی زندگی نے بہت سی ڈاکیومنٹریز کو متاثر کیا ہے۔ آئی وش کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو۔